السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، الاسناد الیہ، اسم کی علامت الاسناد الیہ یا مسند الیہ ہونا، اس کے بارے میں بات چل رہی تھی، اور اس سے پہلے درس میں مؤلف نے اس بات کی وضاحت کی کہ اسم کی علامتوں میں سے ایک علامت اس کا مسند الیہ ہونا ہے، اور مسند الیہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسم مسند الیہ ہوگا اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا کلمہ یعنی فعل ہو یا اسی طرح سے حرف ہو، وہ مسند الیہ نہیں ہو سکتا ہے۔ رہی بات مسند کی، تو وہ اسم بھی ہو سکتا ہے، فعل بھی ہو سکتا ہے، اور اسی طرح سے جملہ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے ایک ضرب المثل عربوں میں بولی جاتی ہے، تسمع بالمعید خیر من ان تراہ، تو یہاں بظاہر فعل کی جانب خیر کی اسناد کی گئی ہے۔ تو اس کے تعلق سے بھی اس سے پہلے والے درس میں ہم نے آپ کے سامنے رکھا، اور اس کا مؤلف نے کیا جواب دیا ہے وہ آپ کے سامنے بات آئی۔ آج کے درس میں مؤلف نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ الاسناد الیہ اسم کی علامتوں میں سے سب سے زیادہ نفع بخش علامت ہے، یعنی یہ ایک ایسی علامت ہے جس کے ذریعے سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے، آسانی کے ساتھ پہچان سکتے ہیں کون کلمہ اسم ہے اور کون کلمہ اسم نہیں ہے۔ یہ اسی طرح سے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی کلمہ بطور حرف کے استعمال ہو رہا ہے، لیکن کبھی کبھی وہ اسم ہو کر استعمال ہو جایا کرتا ہے، یعنی حرف ہے لیکن یہ کہ وہ کبھی کبھی اسم ہو کر استعمال ہوا ہے۔ تو اسی اسناد الیہ والی جو علامت ہے اسم کی، اسی علامت کے ذریعے سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہ اسم ہے یا حرف ہے۔ تو آج کے درس میں اسی بات کی وضاحت مؤلف نے کی ہے۔ آج ہمارے سامنے کچھ مثالیں ہیں، اور ان میں پہلی مثال ہے قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَالتِّجَارَةِ۔ یہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَالتِّجَارَةِ، کہ اے نبی آپ کہیے ما عند اللہ، جو کچھ اللہ رب العالمین کے پاس ہے، خیر من اللہو والتجارتی، بہتر ہے کھیل اور تجارت سے۔ تو یہاں ما یعنی جو کچھ بھی اللہ رب العالمین کے پاس ہے، تو ماں کی جانب خیر کی اسناد کی گئی، ماں کی جانب خیر کی اسناد کی گئی ہے۔ اسی طرح سے دوسری آیت میں ہے ما عندکم ینفد، ما عندکم جو کچھ تمہارے پاس ہے، ینفد ختم ہو جائے گا، یعنی وہ ختم ہونے والا ہے، وہ باقی رہنے والا نہیں ہے۔ تو یہاں بھی ختم ہونے کی اسناد ماں کی جانب کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے وما عند اللہ باق، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، تو یہاں بقا کی اسناد ماں کی جانب کی جا رہی ہے۔ تو یہ تینوں مثالیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں خیریت کی اسناد ماں کی جانب کی گئی ہے، اور اسی طرح سے یہاں نفاد کی اسناد ماں کی طرف کی گئی ہے، اور اسی طرح سے یہاں بقا کی اسناد ماں کی طرف کی گئی ہے۔ اور یہ بات ہم نے کل کے درس میں پڑھی تھی کہ اسناد الیہ ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ جس کلمے کی طرف اسناد کی گئی ہے وہ کلمہ اسم ہے۔ تو یہ مثالیں ہمیں اس بات کی وضاحت کر رہی ہیں کہ یہاں ماں بطور اسم استعمال ہوا ہے، یہاں ماں جو ہے یہ اسم ہے، اسی طرح سے یہاں ماں اسم کے طور پر استعمال ہوا ہے، اور اسی طرح سے وما عند اللہ باقٍ میں ماں اسم کے طور پر
استعمال ہوا ہے۔ اور اس ما کو ما موصولہ کہیں گے۔ ما موصولہ اسے کہا جاتا ہے جو الذی کے معنی میں آتا ہے۔ قل الذی عند اللہ خیر من اللہو والتجارہ، یہ اصل میں معنی ہوگا کہ اے نبی آپ کہیے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ زیادہ بہتر ہے کھیل اور تجارت سے۔ آئی بس میں؟ اور اسی طرح سے ما عندکم ینفد میں الذی عندکم یہ ہے الذی عندکم ینفد، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، یعنی وہ باقی بچنے والا نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے وما عند اللہ باق، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، یعنی بقا کی اسناد ماں کی جانب کی جا رہی ہے۔ تو یہاں ان تینوں مثالوں میں ہم نے دیکھا کہ پہلی مثال میں اخیریت کی اسناد ماں کی جانب کی گئی، اور اسی طرح سے دوسری آیت میں ختم ہونے کی اسناد ماں کی جانب کی جا رہی ہے، اور تیسری آیت میں بقا کی اسناد ماں کی جانب کی جا رہی ہے۔ اور یہ بات ہم نے اس سے پہلے پڑھی کہ اسناد جس کلمے کی جانب کی جاتی ہے اور جو کلمہ مسند الیہ ہوتا ہے وہ کلمہ اسم ہوتا ہے۔ تو یہ بات نکل کر آئی کہ ما یہاں بطور اسم استعمال ہوا ہے اور یہ الذی کے معنی میں ہے، الذی کے معنی میں ہے۔ تو یہ ایک بات ہوئی۔ اسی طرح سے ایک اور چوتھی مثال ہے، مؤلف نے یہاں ایک چوتھی مثال بھی ذکر کی ہے، انما صنعوا کید ساحر، انما صنعوا کید ساحر، بے شک جو کچھ انہوں نے کیا وہ جادوگر کی چال ہے۔ قید و ساحر وہ جادوگر کی چال ہے، یعنی جو کچھ بھی انہوں نے کیا وہ محض جادوگر کی ایک چال ہے اور کچھ نہیں، اس سے زیادہ اس کی کوئی اور حقیقت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کا حقیقت میں کوئی وجود ہو، وہ تو وہ محض ایک جادوگر کی چال ہے جو کچھ انہوں نے کیا۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جو فرعون کے دربار میں جادوگر تھے، تو جادوگروں نے جو اپنے رسی وغیرہ پھینکے اور وہ سانپ کی شکل میں بن کر آ گئے، تو اسی کے تعلق سے فرمایا انما صنعوا کید ساحر، کہ جو کچھ بے شک یقیناً جو کچھ انہوں نے کیا وہ ایک جادوگر کی چال ہے، یعنی اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اس کی حقیقت، وہ محض ایک جادوگر کی چال ہے۔ آئی بات میں؟ تو یہاں بھی یہ ما صنعوا میں جو ہے یہ ما صنعوا ما موصولہ ہے، الذی کے معنی میں ہے، اور صنعوا یہ اس کا صلہ بنے گا بعد میں، صنعوا جو ہے یہ اس کا صلہ بنے گا۔ یاد رہے کہ جب ہم کسی کو صلہ بناتے ہیں تو صلہ اگر جملہ ہے یا جو بھی ہے تو صلے کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی ضمیر کا ہونا لازمی اور ضروری ہوتا ہے جو اپنے موصول کی جانب عائد ہوتا ہے، لوٹتا ہے، اور یہاں بھی ایک ضمیر کا ہونا لازمی اور ضروری ہے، اور وہ ضمیر محذوف ہے، وہ ہے انما صنعوہ، اصل عبارت جو ہے صنعوہ ہو گیا، یہ ہے اصل میں۔ تو انما صنعوا کید ساحر جو ہے انما صنعوہ کید ساحر، کید ساحر، یعنی جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ محض ایک جادوگر کی چال ہے۔ آئی بات میں؟ تو یہ اصل میں یہاں معنی ہوا، اور اس اعتبار سے انا حروف مشبہ بالفعل ہے، ما اسم موصول ہے، صنعوہ فعل فاعل اور مفعول یہ مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے صلہ ہو جائے گا، ما موصول کا صلہ اور صلہ ہو جائے گا اسم ما اسم موصول کا، اور ما اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر کے انا کا اسم ہو جائے گا جو کہ حالت نصب میں ہے، اور اسی طرح سے قید و ساحر مضاف مضاف الیہ سے مل کر کے انا کی خبر ہو جائے گی، معنی ہوگا انما صنعوا قید ساحر،
کہ جو کچھ انہوں نے کیا یعنی جادوگروں نے یہ محض جادوگر کی ایک چال ہے اور اس کے علاوہ اس کی کوئی اور حقیقت نہیں ہے۔ آئی بات میں؟ اسی طرح سے مؤلف نے یہاں ایک بات اور کہی ہے اور وہ یہ کہ اس ما کو موصول حرفی بھی ماننا جائز ہے، یعنی ایک تو یہ کہ ما موصول ہے اور اسی طرح سے اس کو موصول حرفی ماننا بھی جائز ہے۔ اور موصول حرفی کسے کہتے ہیں؟ موصول حرفی ایسا حرف ہوتا ہے جو ابتدا میں آتا ہے اور اپنے صلہ سے مل کر کے مصدر کے معنی میں ہو جاتا ہے، اور یہ کئی الفاظ ہیں، ان میں ان ہے، انا ہے، اسی طرح سے ما ہے، کئے ہے، لو ہے اور اسی طرح سے الذی۔ تو یہ 6 حروف ہیں جو موصول حرفی ہوتے ہیں، اس میں ایک ما بھی ہے، انما صنعوا کید ساحر۔ تو ایسی صورت میں جب ہم ما کو موصول حرفی مانتے ہیں تو ایسی صورت میں یہاں ضمیر ماننے کی، محذوف ماننے کی ضرورت نہیں ہوگا، بلکہ یہ مصدر کے معنی میں ہوگا، یہ مصدر کے معنی میں ہو جائے گا۔ آئی بات میں؟ یہ جو ہے مصدر کے معنی میں ہو جائے گا اور یہ معنی ہوگا انا صنعہم، انا صنعہم کید ساحر، جو کچھ انہوں نے کیا ہے یا ان کا جو کرنا ہے یہ جادوگر کی ایک چال ہے۔ آئی بات میں؟ تو ایسی صورت میں یعنی موصول حرفی بھی اسے ہم مان سکتے ہیں۔ موصول حرفی ماننے کی صورت میں پھر یہاں ضمیر محذوف ماننے کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر یہ جو ہے موصول حرفی اپنے صلہ سے مل کر کے یہ انا کا اسم ہو جائے گا، مصدر کے معنی میں ہو کر کے یہ انا کا اسم ہو جائے گا، اور کید و ساحرن یہ اس کی خبر ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے؟ ایک بات اور یہاں یاد رہے کہ یہاں انما میں جو ما ہے یہ ما کافہ یہاں نہیں ہے جو مثل کے معنی میں آتا ہے، تو یہاں یہ ما کافہ نہیں ہے جو مثل کے معنی میں یعنی جیسے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، وہ یہاں ماننا یہ جائز اور درست نہیں ہوگا۔ کیوں جائز اور درست نہیں ہوگا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اگر ہم اسے انما میں ما کو ما کافہ مانتے ہیں تو ایسی صورت میں قید و ساحرن جو ہے یہ منصوب ہونا چاہیے۔ یہ کیا ہونا چاہیے؟ منصوب ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے؟ ہاں یہاں جو ہے کیونکہ یہ صنعوا کا مفعول بن جائے گا، صنعوا قید ساحرن ہونا چاہیے، اور یہاں یہ منصوب نہیں ہے بلکہ یہ مرفوع ہے، تو یہاں مرفوع ہونے کی وجہ سے مرفوع ہونا اس کا یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہاں صنعوا کا یہ مفعول نہیں ہے بلکہ یہ انا کی خبر واقع ہو رہا ہے۔ ما کافہ ماننا یہ درست نہیں ہوگا، اور کیوں نہیں درست ہوگا؟ اس لیے درست نہیں ہوگا کیونکہ یہاں قیدو یہ مرفوع ہے، جبکہ ہم ما کافہ اسے مانتے ہیں تو ایسی صورت میں صنعوا کا اسے مفعول ہونا چاہیے اور قید ساحرن ہونا چاہیے، جو یہاں قید ساحرن نہیں ہے۔ آئی بات میں؟ تو یہ آج کے درس میں ہم نے چند باتیں پڑھی، اور اسناد الیہ کے بارے میں یہ پڑھا کہ اسناد الیہ اسم کی سب سے نفع بخش علامت ہے اور پہچان ہے، جس کے ذریعے سے ہم قرآن مجید کی ان آیات میں ما کے اسم موصول ہونے کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں، اور یہ جان جاتے ہیں کہ یہاں ما موصول ہے، اسم موصول ہے جو کہ الذی کے معنی میں آ رہا ہے۔ آئی بات میں؟ کیونکہ یہاں ما کی طرف پہلی آیت میں اخیریت اور اسی طرح سے دوسری آیت میں نفاد کی، تیسری آیت میں بقا کی نسناد کی جا رہی ہے۔ آئی بات میں؟ آئیے اب ہم عبارت دیکھتے ہیں
چنانچہ مؤلف کہتے ہیں وَهَذِهِ الْعَلَامَةُ هِيَ أَنْفَعُ عَلَامَاتِ الْاسْمِ، اور یہ علامت یعنی اسناد الیہ کا ہونا یہ اسم کی علامتوں میں سے سب سے زیادہ نفع بخش ہے، یعنی سب سے زیادہ نفع بخش یہ علامت ہے اسم کی۔ وَبِهَا تُعْرَفُ اسْمِيَّةُ مَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، اور اس کے ذریعے سے ہم ماں کی اسمیت کو جان لیتے ہیں اللہ رب العالمین کے اس قول میں قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَمَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ، یعنی ان تینوں آیات میں ہم ماں کی اسمیت کو جان لیتے ہیں اسناد الیہ جو اسم کی علامت ہے اس کی وجہ سے۔ الا ترى انها قد اسند الیہا الاخیریت فی الآیت الاولی، کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ یہاں اسناد کی گئی ہے اخیریت کی پہلی آیت میں، والنفاذ فی الآیت الثانیہ، اور نفاذ کی دوسری آیت میں، والبقاء فی الآیت الثالثہ، اور بقاء کی تیسری آیت میں۔ یعنی ان تمام آیتوں میں جیسا کہ ہم نے دیکھا ماں کی طرف اخیریت یا اسی طرح سے نفاذ کی یا اسی طرح سے بقاء کی اسناد کی گئی ہے۔ فلہذا حکم بأنہا فیہن اسم موصول بمعنی الذی، تو اس بنیاد پر حکم لگایا گیا ہے ان تینوں آیتوں میں اس کے اسم موصول ہونے کا جو الذی کے معنی میں ہے۔ وَكَذَلِكَ مَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى، اور اسی طرح سے ما اللہ رب العالمین کے اس فرمان میں، یعنی اس فرمان میں بھی اللہ رب العالمین کے ما اسم موصول ہے جو کہ اسم ہے۔ کیا ہے اللہ رب العالمین کا فرمان؟ إِنَّا مَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ ہِيَ مَوْصُولَةٌ بِمَعْنَى الَّذِي، یہ ما بھی موصولہ ہے جو الذی کے معنی میں ہے۔ وَصَنَعُوا صِلَةٌ وَالْعَائِدُ مَحْذُوفٌ، اور صنعوا یہ صلہ ہے اور عائد یعنی ضمیر جو ہے یہ جو اس میں موصول کی جانب لوٹتی ہے وہ محذوف ہے۔ اے ان الذی صنعوہ، یہ ہے اصل میں معنی۔ انما صنعوہ کا مطلب کیا ہے؟ اے ان الذی صنعوہ، وقید ساحر مضاف مضاف الیہ سے مل کر کے یہ خبر ہو جائے گا، خبر، وقید خبر، اور قید جو ہے یہ خبر ہو جائے گی، یعنی انا کی یہ خبر ہو جائے گی، صلہ اور موصول مل کر کے یہ انا کا اسم ہوں گے جیسا کہ ابھی بتلایا گیا۔ وَيَجُوزُ أَن تُقَدِّرَهَا، اور اسی طرح سے جائز ہے کہ تم مقدر مانو موصولاً حرفیاً، موصول حرفی، یعنی ما کو موصول حرفی بھی مانو، یہ بھی جائز ہے۔ اور موصول حرفی کیا ہوتا ہے وہ ہم نے اس سے پہلے آپ کے سامنے رکھا کہ موصول حرفی یہ ایسا حرف ہے جو شروع میں ہوتا ہے اور اپنے صلہ کے ساتھ مل کر کے مصدر کے معنی میں ہو جاتا ہے۔ تو یہاں موصول حرفی ماننا بھی صحیح ہے اور درست ہے۔ فَتَكُونُ هِيَ وَصِلَتُهَا فِي تَعْوِيلِ الْمَصْدَرِ، تو ایسی صورت میں یہ یعنی ما اور اس کا صلہ یعنی صنعوا، یہ دونوں مصدر کی تعویل میں ہوں گے، یعنی مصدر کے معنی میں ہوں گے، یعنی ان کا کرنا۔ آئی بات میں صنعوا کا مطلب ہے ما صنعوا کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ یعنی ان کا کرنا۔ ما صنعہم، صنعوا کا مطلب ہو جائے گا صنعہم، یعنی ان کا جو کرنا ہے، تو یہ مصدر کے معنی میں ہو جائے گا۔ وَلَا تَحْتَاجُ حِينَئِذٍ إِلَىٰ تَقْدِيرِ عَائِدٍ، اور ایسی صورت میں ضمیر جو عائد جو موصول کی جانب لوٹتی ہے اس کا محذوف ماننا ضروری نہیں ہے، اس کی حاجت نہیں ہے۔ وَلَا تَحْتَاجُ حِينَئِذٍ، اور محتاجگی نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے اس وقت الی تقدیر عائدن، یعنی ضمیر جو لوٹنے والی ہے اس کے محذوف ماننے کی۔ وَلَيْسَ لَكَ أَن تُقَدِّرَهَا حَرْفًا كَافًا،
اور تمہارے لیے مناسب نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ تم اسے حرف کافہ مانو، یعنی اس کا حرف کافہ ہونا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ مثل فی قولہ تعالی، جیسے اللہ رب العالمین کے اس فرمان میں، جیسا کہ اللہ رب العالمین کے اس فرمان میں، انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ ایک معبود ہے۔ تو یہاں انما اللہ الہ واحد، یہاں اس ما جو ہے یہ ما کافہ ہے، جس نے ان حرف مشبہ کے عمل کو باطل کر دیا ہے، اور اللہ مرفوع ہے، اور اسی طرح سے الہ واحد یہ بھی مرفوع ہے، یعنی مبتدا خبر ہے، اور انا کا عمل جو ہے یہ باطل ہے، کیونکہ ما کافہ انا کے عمل کو باطل کر دیتا ہے۔ آئی بس میں اب یہاں مؤلف یہ کہہ رہے ہیں، بتلا رہے ہیں کہ یہاں ما کافہ ماننا کیوں درست نہیں ہے، کیوں اسے ما کافہ نہیں مان سکتے ہیں۔ کہتے ہیں لِأَنَّ ذَلِكَ يُوجِبُ نَصْبَ قَیدٍ، کیونکہ یہ قید کے نصب کو واجب کرتا ہے، یعنی اگر ایسی صورت میں ما کافہ اگر ہم مانتے ہیں تو ایسی صورت میں قید و ساحرن جو ہے یہاں قید پر نصب آنا چاہیے، اور یہ نصب کو واجب کرتا ہے۔ علی انہ مفعول صنعوا، اس بنیاد پر کہ یہ صنعوا کا مفعول ہے، یعنی صنعوا کے مفعول ہونے کی وجہ سے پھر یہاں منصوب نصب ہونا چاہیے اور اس کو منصوب ہونا چاہیے۔ آئی بات میں؟ تو یہاں رفع ہونا اور اس کا مرفوع ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ صنعوا کا مفعول نہیں ہے، بلکہ یہ انا کی خبر ہے، یہ انا کی کیا ہے؟ خبر ہے۔ آئی بات میں؟ تو یہ مؤلف نے اسم کی جو علامت ہے الاسناد الیہ، اس کے بارے میں بات کہی کہ یہ اسم کی علامتوں میں سے سب سے نفع بخش اور سب سے اہم علامت ہے، جس کے ذریعے سے ہم ما کی اسمیت کو جان سکتے ہیں۔ یاد رہے اسم کی اور بھی بہت ساری علامتیں آپ اور کتابوں میں پڑھیں گے اور پڑھی ہوں گی آپ نے، لیکن مؤلف نے یہاں صرف انہی 3 علامتوں کا ذکر کیا ہے۔ یعنی پہلے علامت ال کا داخل ہونا، اسم کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ ال اس پر داخل ہوتا ہے، اور اسی طرح سے دوسری علامت کا منادہ ہونا اور اس پر حرف ندا کا آنا، اور تیسری علامت الاسناد الیہ، یعنی اس کا مسند الیہ ہونا۔ تو یہ 3 علامتیں مؤلف نے بیان کی ہیں جو اہم علامتیں ہیں، اور اس کے علاوہ جو اسم کی بہت کئی علامتیں اور بھی ہیں جو نحو کی کتابوں میں آپ نے پڑھی ہوں گی، ان کو مؤلف نے بیان نہیں کیا ہے۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ یہ 3 علامتیں ایسی ہیں جن کے اندر باقی جو علامتیں ہیں وہ بھی ایک طرح سے شامل ہو جاتی ہیں، وہ علامتیں اس سے باہر نہیں ہیں۔ کوئی بھی ایسی علامت جو آپ ذکر کریں گے وہ اس سے باہر نہیں ہوگی، یعنی یا تو اس پہ ال داخل ہوگا، یا وہ منادہ ہو سکتا ہے، یا اسی طرح سے یا تو اس پر ال داخل ہو سکتا ہے، یا تو وہ منادہ ہو سکتا ہے، اور یا اسی طرح سے اس کی طرف اسناد کرنا صحیح ہوگا، یعنی اس کا مسند الیہ ہونا بھی صحیح ہوگا۔ تو اس وجہ سے مؤلف نے تفصیلاً نہیں بیان کی ہیں، بس اجمالاً یہ 3 علامتوں پر ہی اکتفا کیا ہے، ان 3 علامتوں پر ہی مؤلف نے اکتفا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آج کے درس میں ہم نے پڑھا کہ اسم کی علامت مسند الیہ ہونا یہ اسم کی علامتوں میں سب سے نفع بخش علامت ہے، جیسا کہ ہم نے یہاں دیکھا اور ان آیات کے اندر ہم نے پڑھا۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔